بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 5 حدیث صحیح کے بارے میں پڑھیں گے، 5 اور 6۔ تو مسئلہ نمبر 5 جو ہے حدیث صحیح کی اقسام کے بارے میں ہے، اقسام الصحیح۔ تو جب کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو حدیث صحیح ساری ایک ہی درجے کی نہیں ہیں، بلکہ احادیث صحیحہ کے مختلف درجات، تقریباً 7 درجے جو نخبہ وغیرہ میں بھی اور دیگر اصطلاحات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر حدیث صحیح کے مسائل میں 5واں مسئلہ جو ہے وہ جو بیان کریں گے وہ اس کی اقسام ہیں کہ حدیث صحیح کی 7 قسمیں ہیں۔ الخامسۃ الصحیح اقسام، 5واں مسئلہ حدیث صحیح کی اقسام ہیں۔ اعلیھا متفق علیہ البخاری و مسلم، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہے جس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا، جسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ احادیث صحیحہ کی اقسام میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے۔ ثم من فرد به البخاری، پھر دوسرے نمبر پر وہ حدیث صحیح ہے جسے صرف بخاری نے روایت کیا، یعنی جس کے روایت کرنے والے امام بخاری ہیں، مسلم میں وہ نہیں ہے۔ تو جو روایت بخاری میں ہے تو یہ حدیث صحیح کا دوسرا نمبر ہے۔ ثم مسلم، پھر وہ روایت جو صرف مسلم میں ہے، بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا لیکن مسلم نے روایت کیا ہے، تو اب یہ جو روایت ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ثم علی شرطہما، پھر وہ حدیث صحیح جو بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر ہے، جو شرائط امام بخاری اور امام مسلم نے روایت حدیث کے لیے جو شروط قائم کی ہیں، ان شرائط پر جو روایت ہوگی پھر اس کا نمبر ہے، یہ نمبر 4 ہے۔ ثم علی شرط البخاری، پھر وہ روایت ہے جو صرف بخاری کی شرط پر ہے، امام بخاری کی جو شرائط ہیں روایت حدیث کے لیے، ان شرائط پر جو روایت آتی ہے وہ اس کا مقام ہوگا۔ ثم مسلم، پھر اس کے بعد امام مسلم کی شرط پر جو روایت ہے۔ ثم صحیح عند غیرہما، پھر وہ حدیث صحیح ہے جو ان دو کے علاوہ کسی اور نے اس کو صحیح قرار دیا اور کسی اور جگہ پر پائی جاتی ہے تو وہ بھی حدیث صحیح ہوگی۔ تو یہ اقسام صحیح جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اب اس کو شرح میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ شارح امام سخاوی نے اس پر کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ تو سب سے جو پہلی روایت تھی یہاں پر فرماتے ہیں اشارے کہ صحیح کی اقسام ہے 7 فاکثر، تو یہ 7 اور 7 سے بھی زائد نے بعض نے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ اور اول جو ہے وہ ہے جس پر بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ان کو جمع کیا، صحیحین میں جو روایتیں ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ کیوں ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، للاتفاق علی انہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اس لیے کہ کتاب اللہ کے بعد یہ سب سے اصح ترین کتابیں ہیں، اس لیے جو روایت ان میں آ گئی وہ صحیح کی سب سے اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی تفاوت ہوگا، تو سب سے جو اعلیٰ درجے کی ہوگی صحیحین کی وہ ہے جو متواتر ہے، پھر مشہور ہے، اور پھر جو ہے وہ
کیا ہے جی، جو ان کی شرائط کے موافق آئے گی صحت پر، پھر جو ہے وہ دیگر روایتیں ہوں گی، یعنی دیگر کتب میں جو روایات صحیحہ پائی جاتی ہیں وہ بنا دوں گی۔ اچھا، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا، امام بخاری جس میں منفرد ہوں، یہ اس کی طرف جمہور گئے ہیں، وَهُوَ صحیح کما سلف من اصحیتہ، چونکہ اس کے اصح ہونے کے قائل پوری امت ہے اہل سنت، لہذا جمہور اس روایت کو جسے بخاری روایت کریں اسے نمبر 2 پر جو ہے وہ صحیح قرار دیتے ہیں متفق علیہ کے بعد، چونکہ بخاری جو ہے تمام کتب حدیث سے زیادہ اصح ہے۔ پھر تیسرا نمبر مسلم کا ہے، کیونکہ ان پر بھی اعتماد کیا گیا ہے، اور اس لیے پھر تیسرا نمبر ان کا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جو ہے وہ روایتیں ہیں صحیح جو ان کی شرائط پر ہیں، لیکن صحیحین نے ان کی تخریج نہیں کی، شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن ان کی تخریج نہیں کی، اپنی کتاب میں نہیں لائے، تو وہ جو ہے وہ ان کا چوتھا نمبر ہوگا۔ جیسے امام حاکم نے مستدرک میں جو روایات لائی ہیں علی شرط شیخین۔ اس کے بعد جو شرط بخاری پر ہو صرف، اور چھٹے نمبر پر وہ ہے جو صرف مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں پر وہ ہے جو صرف بخاری کی جو ان دونوں کے علاوہ کہیں پائی جائے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں صحیح ابن خزیمہ، پھر صحیح ابن حبان، پھر حاکم، امام حاکم کے مستدرک، یعنی ان صحیحین کے بعد جو اصح کتاب ہمیں ملے گی وہ صحیح ابن خزیمہ ہے، پھر صحیح ابن حبان ہے، پھر امام حاکم کی مستدرک ہے۔ تو یہ ان تین کی جو ترتیب ہے یہ ارجحیت میں ہے، ان میں ارجح اور راجح کون ہے؟ تو پہلے خزیمہ، پھر ابن حبان، پھر حاکم۔ تو اس کا تقسیم کا فائدہ تعارض کے وقت ہوگا کہ ان تینوں کی احادیث اگر تعارض میں ہیں تو پھر کس کو ترجیح ہوگی؟ تو پھر خزیمہ، ابن حبان اور حاکم۔ تو یہ ترتیب اس لیے انہوں نے قائم کی ہے۔ اچھا، یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَالُوا صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ فَمُرَادُهُمْ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ، کہ جب محدثین اور علماء کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے صحیح ہے، متفق علیہ ہے، او علی صحتہ، یا اس کی صحت پر اتفاق کیا گیا، تو فمرادہم اتفاق الشیخین، تو اس اتفاق سے مراد شیخین یعنی بخاری و مسلم کا اتفاق ہوتا ہے، علی روایتہ، البخاری و مسلم لا یعنون اتفاق الامہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ وَإِنْ كَانَ اتفاق الامہ كما قال ابن صلاح حاصلا منہ لاتفاقہما علی تلقیہما اجتماعا وانفرادا بالقبول، جبکہ امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ متفق علیہ سے مراد اتفاق الامت ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی صحت پر امت نے اتفاق کیا، لہذا ان دونوں کا کسی بات پر اتفاق کرنا یہ جو ہے وہ تلقی اجتماع اور انفراد دونوں صورتوں میں تلقی امت بالقبول جو ان دونوں کو حاصل ہوا، لہذا متفق علیہ سے مراد امت کا اتفاق ہے۔ تو یہ شیخ ابن صلاح کی بات ہے جی۔ اب شیخ کا ہی ذکر کرتے ہیں، لفظ شیخ جب یہاں ذکر ہوگا تو اس سے مراد شیخ ابن صلاح ہوں گے۔ فرماتے ہیں وذکر الشیخ انما رویاہ او احدہما فہو مقطوع بصحتہ، کہ بخاری اور مسلم نے دونوں نے جس حدیث کو روایت کیا یا ان میں سے کسی ایک نے جس حدیث کو روایت کیا، فہو مقطوع بصحتہ، اس کی صحت جو ہے وہ قطعی ہے۔ اس کو امام ابن صلاح نے ذکر کیا کہ وہ روایتیں جنہیں بخاری و مسلم دونوں نے ذکر کیا یا ان میں سے کسی ایک نے ذکر کیا تو وہ حدیث قطعی طور پر صحیح ہے۔ والعلم القطعی حاصل فی، اور اس حدیث صحیحین سے یا احدہما سے علم قطعی حاصل ہوگا۔ اب اس پر جو ہے وہ تھوڑا اختلاف ہے
اس لیے امام ابن صلاح کا موقف الگ ذکر کیا، اور آگے فرماتے ہیں وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، اس موقف کی محققین اور اکثر ائمہ دین نے مخالفت کی. فقال، انہوں نے فرمایا یفید الظن ما لم یتواتر، کہ یہ جو حدیث ہے صحیحین کی حدیث یا ان میں سے کسی ایک کی، یہ مفید ظن غالب ہے جب تک متواتر نہ ہو. یعنی متواتر روایت ہے تو وہ تو علم قطعی کا فائدہ دے گی، لیکن اگر متواتر نہیں بلکہ خبر واحد ہے اور صحیحین میں پائی جاتی ہے تو اس سے علم ظنی حاصل ہوگا، علم قطعی حاصل نہیں ہوگا. اب قطعی کیسے حاصل ہوگا؟ امام ابن صلاح جو فرماتے ہیں، تو حاشیے میں امام شرح میں امام سخاوی فرماتے ہیں کہ امام ابن صلاح نے فرمایا، امام ابن صلاح نے، کہ بخاری و مسلم کی صحت جو ہے وہ جو ان میں روایتیں ہیں ان کی قطعی ہے، اور علم نظری ہے، چونکہ قرائن سے مستفاد یہ علم ہے تو اولاً یہ نظری ہے اور معالاً قطعی ہے، لہذا اس لیے ان سے جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ قطعی ہوگا. وجہ وہی ہے کہ امت نے اس کی ان دونوں کی صحیح ہونے پر اجماع کر لیا کہ یہ صحیح کتابیں ہیں، اور امت کا جو اجماع ہے وہ خطا سے معصوم ہے، امت خطا نہیں کر سکتی، یعنی امت کا اجماع جو ہوتا ہے وہ خطا پر نہیں ہوتا، لہذا اس لیے حکم جو ہے وہ قطعی دیا جائے گا. جبکہ محققین، ان میں مؤلف بھی یعنی امام نووی بھی شامل ہیں، انہوں نے الارشاد میں اور دیگر محققین اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ مفید ظن ہے جب تک متواتر نہ ہو. تو یہاں پر بھی شرح مسلم میں بھی امام نووی نے فرمایا کہ شأن الاحاد مما عند شیخین وغیرہما وتلقی امہ انما افاد وجوب العمل بما فیہما من غیر توقف علی النظر فیہ بخلاف غیرہما. یعنی شیخین کی جو روایتیں ہیں جو خبر احاد ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں تلقی امت حاصل ہے، لہذا ان پر عمل کرنا واجب ہے بغیر توقف علی النظر، یعنی غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خبر احاد جو بخاری و مسلم پر میں ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، بخلاف بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر جو ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی سند وغیرہ نہیں دیکھیں گے. یعنی بخاری و مسلم کے علاوہ کوئی روایت ہے اس کی صحت کو دیکھا جائے گا، پھر اس پر عمل کیا جائے گا، جبکہ بخاری و مسلم کی شان یہ ہے چونکہ ان میں ساری صحیح حدیثیں ہیں، لہذا حدیث خبر واحد ہے تو اسے تلقی امت حاصل ہے، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے بغیر توقف یا نظر و فکر کیے. تو صحیحین کے علاوہ جو ہیں ان میں غور و فکر کے بغیر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ ان میں جو ہے وہ شرائط سے صحیح پائی جاتی ہیں لیکن امت کا ان کے صحیح ہونے پر اجماع نہیں ہے. تو یہ ایک لمبی بحث جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. تو اب یہ نیچے کہتے ہیں کہ متواتر اور احاد کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، جو کہ متواتر سے علم ضروری اور قطعی حاصل ہوتا ہے، اور جو ہے وہ خبر واحد جو ہے اس سے جو ہے وہ علم ظنی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک کتاب ہے نور الدین عطر کی، اس کی تھوڑی سی آواز آ رہی ہے صحیح؟ تو نور الدین عطر جو ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں الخبر الواحد، خبر الواحد الصحیح و اثرہ فی العمل والعقیدہ، یہ پیج نظر آ رہا ہے؟
تو اس میں انہوں نے احادیث کی ایک ترتیب میں اس کی سر جو ہے نا وہ ایک آپ کو خاکہ ایک پیش کر دیتا ہوں کہ احادیث کی انہوں نے محدثین کے ہاں اور عند الفقہاء اقسام بیان کیے ہیں، جو شاید استاد صاحب بھی آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ محدثین کے ہاں احادیث کی 4 قسمیں ہیں: الفرد المطلق، عزیز، مشہور اور متواتر. جبکہ علماء فقہ جو ہیں، اصول فقہ، ان کے ہاں 2 قسمیں ہیں: متواتر اور خبر احاد. تو یہ خبر احاد جو ہے، جو درجہ تواتر تک نہ پہنچیں، اس میں فرد مطلق، عزیز اور مشہور یہ بھی خبر احاد میں شامل ہے. جبکہ احناف کے ہاں 3 قسمیں ہیں: متواتر، خبر واحد اور مشہور. تو مشہور کو انہوں نے الگ قرار دیا ہے. یہ ساری ایک ابتدائی بحث ہے. اس میں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ الفرق بین العلم القطعی والعلم النظری، کہ بعض کے نزدیک خبر واحد کے سے جو ہے وہ علم قطعی آئے گا اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ ظنی آئے گا. تو یہاں پر ان حدیث کی انواع جن سے علم نظری حاصل ہوتا ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں امت نے تلقی امت بالقبول، یعنی امت نے جن احادیث کو قبول کر لیا تو ان سے بھی علم نظری حاصل ہوگا. پھر وہ مشہور جو محدثین کے ہاں ہیں، پھر وہ مسلسل بالائمہ وفات جو کے نزدیک جو ہیں جبکہ وہ غریب نہ ہوں، جیسے مالک النافع عن ابن عمر سلسلۃ الذہب ہے، تو ان سے بھی علم نظری وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو یہ کتاب جو ہے وہ ایک مختصر کتاب ہے، تقریباً 150 صفحے کی ہے. تو اس کو خبر واحد کے ضمن میں جو ہے وہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. عقیدے کے باب میں انہوں نے ایک بات کی ہے: المعروف ان الخبر الاحاد صحیح الذی لم تتلقته امت بالقبول ولم يحتف بالقرائن تقویہ لا یفید علم الیقین. کہ وہ حدیث خبر واحد جسے امت نے تلقی امت بالقبول بھی حاصل نہیں ہے اور قرائن کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسے تقویت حاصل نہیں ہوئی، تو وہ علم قطعی کا فائدہ نہیں دے گی، بلکہ وہ غالب گمان یا علم ظنی کا فائدہ دے گی. یہی مذہب جمہور ائمہ اربعہ کا اور جمہور علماء اصول فقہ کا ہے. جبکہ ابن حزم اور بعض اہل حدیث اس طرف گئے ہیں کہ وہ علم قطعی کا فائدہ دے گا. تو یہ جو وہابی ہیں یہ عقائد میں بھی خبر واحد کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو شرح عقیدہ تحاویہ کی ہے البانی نے، اس میں اس نے 30 مسائل لکھے ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ خبر واحد کے ساتھ جنہیں ثابت کیا گیا ہے. اس نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ خبر واحد سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ جب تک تلقی امت کسی خبر واحد کو قبول نہ ہو اور قرائن سے وہ اس کی تقویت بھی نہ ملے تو اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا. ہاں، عمل کے لیے وہ جو ہے وہ واجب ہے اس پر عمل کرنا، لیکن عقیدہ جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اسے جو ہے وہ یوں سیکھا جا سکتا ہے. تو ہاں، عقیدے کے باب میں 2 چیزیں انہوں نے 2-3 چیزیں ذکر کی. ایک ہے علم قطعی یقینی، تو اس کے لیے یعنی علم قطعی بھی ہو یقینی بھی ہو تو اس کے لیے ادلہ یقینیہ چاہیے، نص قرآن اور حدیث متواتر اور حکم عقلی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علم نظری ہے، یہ بھی یقینی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور یہ ہر ایک کے لیے حاصل بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ غلبہ ظن ہے، ٹھیک ہے، یعنی غالب گمان جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ خبر واحد، تو یہ ایک کتاب اس موضوع پر جو ہے وہ پڑھنے لائق ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں تک بات ہوئی تھی کہ شیخ ابن صلاح نے فرمایا کہ صحیحین کی روایات یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ان کی صحت قطعی ہے اور اس سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے.
البانی نے اسی موقف کو لیا، لیکن درست موقف امام نووی اور اکثر کا ہے کہ محققین اور اکثر اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خبر واحد جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نہ ہو اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو جو تھی وہ یہاں تک تھی، انشاءاللہ العزیز آگے